خداوند متعال بار بار ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ہم تقوی پروردگار کو اختیار کریں۔ تقوی پروردگار خداوند متعال اگر ہم سے چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ، دن میں ایک مرتبہ، دن میں 2-3 مرتبہ، نہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ تقوی سے اتنا زیادہ مانوس اور ریلیٹڈ ہو جائے، اتنا مضبوط رشتہ قائم کر لے کہ تقوی کا دامن نہ چھوٹنے پائے، یعنی ہر لمحے بندہ متقی رہے۔ کوئی بھی لمحہ زندگی کا ایسا نہ ہو کہ جس وقت بندہ خدا متقی نہ ہو۔ ایک دوسری چیز، ایسا نہیں ہے کہ کچھ خاص لوگ ہیں ان کے لیے تقوی ہے، کیونکہ ہمارے سماج و معاشرے میں بعض لوگوں کے لیے ارے یہ سب بہت مومن، بڑے افضل ہیں اور یہ بڑے متقی آدمی ہیں۔ کیوں یہی بڑے متقی ہیں، ہم سب کیوں نہیں؟ خداوند متعال تقوی کسی ایک سے نہیں چاہتا ہے، خداوند متعال چاہتا ہے کہ اس کے سارے بندے متقی رہیں، سارے بندے، تو سب کے سب متقی ہوں اور ہر ٹائم متقی ہوں۔ یہ نہیں کہ جب مسجد میں ہو تو متقی اور باہر گئے تو کیا کہا جائے اس کے لیے، تقوی کو چھوڑ دیا، چلے آسان لفظوں میں، مجلس میں آئے تو متقی، باہر گئے تو تقوی کو چھوڑ دیا۔ عزیزان محترم، اگر انسان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں متقی ہو باہر جا کے تقوی کو چھوڑ دے، یا مجلس میں متقی ہو باہر جا کے تقوی کو چھوڑ دے، اگر تقوی چھوڑنے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر انسان مسجد میں بھی تقوی چھوڑے گا، مجلس میں بھی تقوی چھوڑے گا، کیونکہ اگر خدا کے لیے نہیں ہوگا پھر تقوی نہیں ہوگا اس میں۔ لہذا تقوی کو چھوڑنے کی شروعات و ابتدا ہونی ہی نہیں چاہیے۔ کوئی ایسا لمحہ زندگی کا نہ ہو کہ جس میں انسان تقوی پروردگار کو چھوڑ دے، کوئی ایسا لمحہ نہ ہو کہ جس میں انسان میں اور تقوی میں جدائی ہو جائے۔ کب ہوتی ہے جدائی؟ جب ہم غیبت کرتے ہیں تو تقوی ہم سے جدا ہو جاتا ہے، جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو تقوی ہم سے جدا ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ اگر ہم نے بے ایمانی کی تو تقوی ہم سے جدا ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ کسی غلط جگہ پہ گئے، تقوی جدا ہو گیا، جو چیزیں جائز نہیں تھیں ان پہ نگاہ پڑی، تقوی جدا ہو گیا، جو چیزیں جائز نہیں تھی سننا ان کو سن لیا، تقوی جدا ہو گیا۔ پکچر ہال میں چلے گئے، 3 گھنٹے تقوی جدا رہا، اور سوچیے اس کے بعد کب واپس آئے گا؟ اتنی دیر تک تقوی کے بغیر رہنے کے عادی ہو جائیں تو پھر کتنی دیر لگے گی اس کو واپس آنے میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمارے نفس پہ شیطان کا قبضہ ہو چکا ہے، اب شیطان کے قبضے کو ہٹانا اور پھر تقوی کے قبضے کو پہنچانا یہ تھوڑا سا لمبا کام ہے۔ لہٰذا وہ بنیاد ہی نہ ہو کہ جہاں سے یہ مسائل و مشکلات پیدا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ زمانے کی ترقی کے ساتھ تقوی اور تقوی کے ساتھ زمانے کی ترقی نہیں چل سکتی ہے۔ اگر ہم کو ترقی کرنا ہے تو تقوی تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ نہیں معلوم یہ بات، اگر ہم اعتقاد کے اعتبار سے بات کریں تو اگر خدا ہر چیز کا جاننے والا ہے تو شاید یہ بات پھر خدا کو نہیں معلوم تھی کہ زمانہ ایک وقت ایسی جگہ پہنچ جائے گا کہ جہاں پہ زمانے کی ترقی اور تقوی میں ضد ہو جائے گی، تضاد پیدا ہو جائے گا، فرق ہو جائے گا۔ اگر کوئی تقوی حاصل کرے گا تو ترقی نہیں کر سکتا، اور ترقی کرنا ہو تو تقوی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر یہ واقعی محال ہوتا تو پھر خدا ہم پہ تقوی لازم ضروری نہ کرتا، کہتا کہ ٹھیک ہے فلاں فلاں موقع پہ جب تم کو مثلاً سروس کرنا ہو، بزنس کرنا ہو، وہاں پہ تقوی ضروری نہیں، مسجد میں آؤ، لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ خداوند متعال نے ہر لمحے ہم سے تقوی چاہا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہمارے بزنس میں بھی تقوی ہونا چاہیے، ہماری سروس میں بھی تقوی ہونا چاہیے، ہماری ملاقاتوں میں بھی تقوی ہونا چاہیے، ہمارے گھر کے اندر بھی تقوی ہو، ہمارے گھر کے باہر بھی تقوی ہو، ہر جگہ۔ اب آئیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی ترقی کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ تقوی کو چھوڑ دے؟ محال ہے، نہیں ممکن۔ تقوی کو چھوڑنا یعنی کہیں نہ کہیں سے کوئی گڑبڑ پیدا کرنا، تبھی تقوی چھوٹے گا۔ اگر انسان صحیح راستے پہ چل رہا ہے تقوی نہیں چھوٹے گا۔ جن چیزوں کو ہم ترقی کہتے ہیں وہ، اور جس کو خدا ترقی کہتا ہے وہ، پہلے ہم یہ دیکھیں ان دونوں میں فرق ہے یا سیم ہے۔ اگر یہ دونوں سیم ہیں تو پھر ترقی کے لیے تقوی نہیں چھوٹے گا۔ ایک دوسری چیز کہ جس کو ہم ترقی سمجھتے ہیں کہ جو تقوی کو چھوڑ کے ترقی ملتی ہے، وہ ترقی ہمیشہ کی نہیں ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، کچھ سیکنڈ، کچھ لمحے، کچھ منٹ، کچھ گھنٹے،
کچھ دن حتیٰ کچھ سال کی بھی ہو تب بھی کسی کام کی نہیں ہے، کچھ ایک محدود وقت کی ہوتی ہے، لیکن وہ ترقی جو تقوی کے ساتھ ہے وہ محدود وقت کی نہیں ہے۔ تیسری چیز، جب کسی مسئلے میں انسان کے ذہن میں یہ فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے کہ یہ صحیح یا وہ صحیح، تو پھر تاریخ میں جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہے ان کے نتیجوں کو دیکھتا ہے کہ انہوں نے عمل کیا تو کیا پایا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ نے کن لوگوں کو یاد رکھا؟ جنہوں نے تقوی کو اپنے یہاں جگہ دی ان کو یاد رکھا، یا جنہوں نے تقوی کو چھوڑ دیا ان کو یاد رکھا؟ تاریخ میں بڑے سے بڑے پیسے والے گزرے ہیں، تاریخ میں بڑے سے بڑے عہدے والے گزرے ہیں، تاریخ میں بڑے سے بڑے طاقت والے گزرے ہیں، لیکن تاریخ نے، ہسٹری نے ان لوگوں کو یا تو یاد نہیں رکھا، اور اگر یاد رکھا تو نگیٹو پہلو سے۔ لیکن ہاں، اگر واقعی کسی کو یاد رکھا تو اس کو یاد رکھا کہ جو کردار کا بزرگ تھا، جو تقوی میں بزرگ تھا۔ تو اگر وہ تقوی کی بنیاد پہ اتنے بڑے بن سکتے ہیں کہ 1000 2000 سال تک زندہ رہیں اور قیامت تک زندہ رہیں، تو ہم کون سی زندگی چاہتے ہیں کہ جو تقوی کو چھوڑ کے ہم کو مل جائے؟ اب کیا اس سے بڑی بھی کوئی زندگی ہے جو تقوی کو چھوڑ کے ہم کو مل جائے؟ اور آخری چیز کی باتیں صرف دعوے کی نہ ہو بلکہ انسان دلیل کے عنوان پہ پیش کرے۔ ہم یہ طے کریں کہ ہم اپنے امام کے نقش قدم پہ چلتے ہیں کہ نہیں، ان کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں، محبت کرتے ہیں کہ نہیں۔ خب اگر فالو کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، تو ان کا راستہ تقوی کا راستہ ہے، وہ راستہ ہے کہ جو تقوی کا راستہ ہے۔ اور یہی وہ فرق ہے ان کے راستے میں اور ان کے علاوہ دوسروں کے راستے میں۔ دوسروں کے راستے وہ ہیں کہ جو تقوی کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، ان کا راستہ وہ ہے کہ جو تقوی کو مکمل طریقے سے اپنائے ہوتا ہے۔ تو ہم ان کو اچھا کہہ رہے ہیں، ان کی زندگی کو کامیاب بتا رہے ہیں، یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو فالو کرتے ہیں، یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان سے اطاعت کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکل میں راستہ الگ۔ اس کا مطلب کہ ہمارے سارے دعوے پھر جھوٹے ہیں اگر ہمارا راستہ الگ ہے۔ اور اگر اپنے دعوے کو سچائی تک پہنچانا ہے تو پھر ان کے نقش قدم پہ چلنا ہو۔ لہٰذا یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے پہ چل کے انسان مکمل تقوی پروردگار کو اختیار کر کے اپنی زندگی میں حقیقی اور واقعی ترقی لے سکتا ہے۔ وہ ترقی نہیں جس کو دنیا والے ترقی سمجھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ترقی سمجھ رہا ہے خود اس کی کیا حیثیت ہے، وہ کس حد تک عقل و فکر و شعور رکھتا ہے، کون کس کو اچھا کہہ رہا ہے۔ اس چیز کے اچھا ہونے میں یہ بہت اہم ہے کہ کہنے والا کون ہے۔ یہ ہوتا ہے نا دنیا کو، اس میں پھر ایک مثال دیں، آپ کو مارکیٹ سے ایک سامان لینا ہے کہ نہیں، مثلا نگ لینا ہے، جواہرات لینا ہے۔ جب آپ وہاں خریدنے گئے جواہرات تو وہاں بغل میں ایک آدمی وہ بیٹھا تھا کہ جو دال چاول بیچتا ہے۔ آپ نے ایک نگ کو اٹھایا، دیکھا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیسا ہے، تو جو بغل میں وہاں برابر میں دال چاول بیچنے والا بیٹھا تھا وہ کہتا ہے کہ بہت اچھا ہے، لے لیجئے۔ تو آپ سے کیا کہیں گے؟ یہ بنیا کی دکان کا سامان نہیں ہے، دال چاول نہیں ہے۔ جب چاول ڈھونڈنا ہوگا کیسا ہے تو ہم آپ سے پوچھیں گے۔ یہ بات جواہرات کی ہے، جو جس لائن کا ہوتا ہے اسی لائن میں نظر دے سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ انسان کی زندگی اتنی قیمتی ہے کہ انسان کی زندگی کے بارے میں کہ یہ کامیاب ہے کہ ناکام ہے، ہر فٹ پاتھ چھاپ، ہر کس و ناکس، ہر عام انسان کیسے بتا سکتا ہے کہ اس راستے پہ کامیابی ملے گی؟ وہ بتا سکتا ہے کہ جو انسان کی مکمل فطرت سے واقف، وہ بتا سکتا ہے کہ جس نے انسان کو خلق کیا ہے، اور وہ بتا سکتا ہے جس نے انسان کو خلق ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ان سے پوچھیں کہ ہماری کامیابی کس میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے آئیڈیل ایکٹرز اور پلیئرز نہیں ہیں۔ تقوی چھوٹ جائے گا اگر ہم ان کو آئیڈیل بنائیں گے۔ ہمارے آئیڈیل ہمارے انبیاء ہیں، ہمارے ائمہ ہیں۔ اگر ہم زبان سے کہتے ہیں تو عمل بھی کریں۔ وہ کیا پہنتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، بال کیسے ہیں، چہرہ، وہ ائمہ کو دیکھیں ان کی سیرت کیسی ہے، اس پہ عمل کریں۔ تقوی اس میں ہے، تقوی اس میں نہیں ہے۔